نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ الانبیاء کا آج دوسرا لیسن ہے 17ویں پارے کا ہمارا، آیت نمبر 16 سے 29 تک آج ہم نے پڑھنا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، لاعبن، کھیلتے ہوئے یعنی بے مقصد، لو ارادنا، اگر ہم ارادہ کرتے، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ، کہ ہم بنائیں، لہون، کوئی کھیل، لاتخذناہ، تو یقیناً ہم بنا لیتے اس کو، من لدنا، اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہوتے ہم کرنے والے، یعنی ہم نے اس زمین و آسمان کو کوئی کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تبصرہ ہے ان کے پورے اس نظریہ حیات کا جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انسان دنیا میں بس یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے رہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کسی کو اسے حساب نہیں دینا، چند روز کی زندگی جیسے تیسے بری اچھی بری گزار کر سب کو بس یوں ہی فنا ہونا ہے، اور دوسری کوئی زندگی ہے نہیں جس میں انہیں کوئی سزا یا جزا ملے۔ تو یہ ان کا خیال اس بات کا ہم مانی تھا کہ کائنات کا یہ نظام پورا جو ہے یہ بس کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے جس کا کوئی سنجیدہ مقصد نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو ہم خود ہی کھیل لیتے، تو یہ تو نہ کرتے کہ پوری ایک ذی شعور، ایک ذمہ دار مخلوق بناتے، اور پھر ان کے درمیان حق و باطل کی کشمکش، کھینچا تانی شروع ہو جاتی، اور یہ سب ہم نے کسی تفریح اور لطف کے لیے تو نہیں ہم نے کیا، ایسا نہیں ہم کرنا، اس کے طور پہ ہم نے دنیا یہ نہیں بنائی، بلکہ یہ ایک بامقصد ہم نے یہ جو کائنات بنائی، اس میں انسان کو بنایا، جیسے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کئی جگہ پہ آتا ہے کہ ہم نے اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا، تاکہ ہم آزما کے دیکھیں کہ عمل کے لحاظ سے ان میں اچھا کون ہے۔ اگر ہم کرنے والے ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی یہ پوری کائنات اس طرح بنانے کی، اگر ہم نے کوئی کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو کیوں، بلکہ ہم نے پھر یہ بنایا، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، فَيَدْمَغُهُ، پھر وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے۔ دامغہ یدمغ ہوتا ہے کسی چوٹ کا دماغ کے اندر تک پہنچانا۔ یہ دراصل تاریخ انسانی کا قرآنی فلسفہ ہے کہ جیسے انسانوں کے بھی فلسفے ہوتے ہیں، ایک طرف سپنگلر کا ایک نظریہ ہے، وہ کہنا ہے کہ قوموں کی زندگی ایک فرد کی زندگی سے ملتی جلتی ہے، جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں قومیں اور ان کی تہذیبیں بھی پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ترقی کرتی ہیں، پھر عروج پہ جاتی ہیں، پھر اپنی خرابیوں کے باعث زوال پذیر ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا نظریہ ہے، لیکن جو فلسفہ قرآن نے دیا ہے اس کے مطابق دنیا میں حق و باطل کی کشمکش مسلسل جاری ہے۔ ایک طرف ابلیسی قوتیں ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، دوسری طرف اللہ کے نیک بندے، انبیاء، رسول، صدیق، شہداء، مومن، یہ سب ان دونوں کا ایک چلتا رہتا ہے، حق و باطل کی ایک یہ کشمکش مسلسل جاری رہتی ہے۔
اللہ کی مشیت سے کبھی کبھی یہ کشمکش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسے موقع پہ پھر اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو طالبان حق ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور اس کے ذریعے باطل کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہی اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے پھر وہ کوئی ایسی تحریک کھڑی کر دیتا ہے اور باطل اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، پھر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، پھر وہ اس کا سر کچل دیتا ہے، دماغ کچل دیتا ہے۔ کیسے ہوا تھا جنگ بدر میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے کچل کے رکھ دیا تھا۔ تو فائزہ ہوا زاہق، پھر وہ باطل اچانک مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ زاہق کا لفظ آپ نے بھی سنا ہو، اس سائٹ میں بھی سنا ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ نے خانہ کعبہ میں جا کے بتوں کو توڑا تو آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہی وہ لفظ ہے زاہق، زہوقا، باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، فائدہ ہوا زاہق، تو اس وقت وہ زائل ہونے لگتا ہے، اس وقت وہ مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون، اس سے جو تم بیان کرتے ہو، جو باتیں تم بناتے ہو تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لا يَسْتَكْبِرُونَ، نہیں وہ تکبر کرتے، ان عبادتہ، اس کی بندگی سے۔ اس کے پاس کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے۔ یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ فرشتے جو مخلوق ہے نا اللہ کی، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تکبر بھی نہیں کرتے، اس کے پاس اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ ولا یفترون، اور نہ وہ سستی کرتے ہیں۔ فاترہ یفتر فتورن ہوتا ہے تیزی کے بعد پھر ساکن ہو جانا، وقفہ دینا، یعنی سست ہو جانا۔ تو لا یفترون، وہ سستی بھی نہیں کرتے، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنا ان کو ناگوار بھی نہیں ہے کہ جیسے ہم ہوتا ہے نا، کبھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی سستی کرتے ہیں۔ استحصار کا جو لفظ ہے نا، اس میں تھکان کا بھی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ تھکان ہے جو کسی ناگوار کام کرنے سے لاحق ہوتی ہے، ان کو ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عبادت ہر وقت خوشی خوشی کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود زمین سے کہ وہ زندہ کر لیں گے مردوں کو؟ یعنی یہ جو لفظ ہے نا ینشرون، یہ ہے اصل میں نون شین را، اس کا مادہ ہے نشر ینشر نشورن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا، جیسے ایک جگہ تھا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو اسی کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہونا، نشر ینشر نشورن، دوبارہ زندہ ہونا۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی سب تعریف اللہ کے لیے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح، جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، اور اسی کی طرف ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ نشور ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہونا۔
इसी से अनशारा युनशिरु इंशारुन है, इसका मतलब होता है दोबारा जिंदा करना। नाशारा यन शुरू होता है दोबारा जिंदा होना, और अनशारा युनशिरु इंशारुन दोबारा जिंदा करना। तो युनशिरु से युनशिरून, वो दोबारा जिंदा कर लेंगे। यानी क्या उन्होंने कोई ऐसे माबूद बना लिए हैं जो कि ज़मीन में, जो कि बेजान को दोबारा जिंदा करके उठा खड़ा करते हूँ। बेजान पड़ी हुई चीज को उठाकर खड़ा कर देना युनशिरून होता है। बेजान जिंदगी में जिंदगी की रूह फूंक देना। तो क्या ये समझते हैं कि हमारे ये माबूद जो हैं ये किसी को दोबारा जिंदा कर लेंगे? क्या इनमें कोई ऐसा है जो किसी भी चीज में जिंदगी पैदा करता हो? अगर एक अल्लाह के सिवा किसी में ये ताकत हो ही नहीं सकती। और मुशरिकीन अरब तो खुद मानते थे कि किसी में ये ताकत नहीं है, फिर वो उनको खुदा और माबूद क्यों बना रहे हैं? अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ि हुम युनशिरून, क्या ये समझते हैं ये? लौ काना फीहिमा आलिहतुन, अगर होते इन दोनों में, किन दोनों में? जमीन व आसमान में। आलिहतुन कई माबूद, इलाहुन की जमा आलिहा, अगर कई माबूद होते ज़मीन व आसमान में, इल्लल्लाहु अल्लाह के सिवा, तो फिर क्या होता? लफसदता, ये मुसन्ना है, तो ज़रूर वो दोनों बिगड़ जाते। यानी ज़मीन व आसमान का निज़ाम धर्म भरम हो जाता अगर एक के की बजाय ज़्यादा माबूद होते। और ये तो बहुत ही सादा सी भी बात है कि एक आम अक्ल रखने वाला शख्स भी ये बात आसानी समझ सकता है कि दुनिया में भी कोई निज़ाम नहीं चल सकता जिसके दो सरबराह हों, और एक घर नहीं चल सकता। घर में भी अल्लाह ताला ने देखें मर्द का एक स्टेप ऊपर रखा औरत से। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, औरतों पे कव्वाम बनाया। अगर दोनों को एक जैसे इख्तियारात दिए होते ना तो घर भी ना चलते। एक छोटा सा इदारा नहीं चलता। स्कूल कॉलेजेस में अगर प्रिंसिपल एक की बजाय एक प्रिंसिपल होगा तो एक वाइस प्रिंसिपल होगा। इसी तरह एक दर्जा ऊपर होगा किसी का तो एक दूसरे नंबर का बंदा हो। एक जैसे इख्तियारात अगर दो लोगों को दे दिए जाए ना तो कोई भी इदारा कभी भी नहीं चल सकता। तो फिर कायनात का पूरा निज़ाम जो ज़मीन की तहों से लेके सियारों तक एक हमागीर कानून पर चल रहा है, ये कैसे कायम रह सकता है अगर इसमें एक से ज़्यादा माबूद हों? तो एक कहता कि नहीं आज तो बारिश होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं आज धूप निकलनी चाहिए, एक कुछ और कहता, दूसरा कुछ और कहता। तो अल्लाह ताला ने कितना एक हमें खुद सोचने के लिए क्या खूबसूरत बात की। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, तो ये निज़ाम तो बिगड़ ही जाता। फसुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून, तो पाक है अल्लाह जो अर्श का रब है इन बातों से जो वो बयान करते हैं। कौन सी बातें? शिर्क की बातें। यहाँ से तौहीद का मजमून ये चल रहा है ना कि कैसी बातें ये करते हैं। तो ये बातें बयान करते हैं रब के बारे में, अल्लाह के बारे में, वो इन सब बातों से पाक है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, नहीं पूछा जा सकता। युसअलु मजहूल है, सअला यसअलु से, युसअलु नहीं पूछा जा सकता। अम्मा उससे, यफ़अलु जो वो करता है, कोई उससे नहीं पूछने वाला, कोई उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता कि उसने क्यों किया ऐसा। वहुम युसअलून, और जबकि वो पूछे जाएंगे, उनको जवाब दे होना है अल्लाह के सामने। अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं। अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, क्या उन्होंने बना लिए हैं मिन दूनिही उसके सिवा, आलिहा कई माबूद। कुल कह दीजिए हातू बुरहानकुम, ले आओ दलील अपनी। अगर तुमने
اللہ کو چھوڑ کے کئی معبود بنا لیے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معیہ، یہ توحید جو ہے یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے پاس ہیں، جو میرے ساتھ ہیں۔ ھذا ذکر من معیہ، یہ قرآن جو ہے، یہ توحید جس کے اندر ہے، یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں۔ وذکر من قبلی، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی یہ جو قرآن میں لے کے آیا ہوں، یہ کتاب جو میرے پاس موجود ہے، اس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی وہ بھی موجود ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے کس کو؟ الحق کا، حق کو، فہم مورزون، پس وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، انہ لا الہ الا، یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر انا، میں ہی ہوں، فعبدون، پس تم میری ہی بندگی کرو۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ہر ایک نے یہی آ کے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں انبیاء کے واقعات، ہر نبی، ہر رسول نے آ کے کیا کہا؟ ہر رسول نے یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا آپ سے پہلے، مگر ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بے شک یہ حقیقت ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر میں ہی ہوں، سو میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن، بنا رکھی ہے رحمان نے اولاد، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے۔ کتنی بڑی بات یہ منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ فرشتوں ہی کا ذکر ہے جن کو مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کیونکہ اگلی آیت سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ فرشتوں ہی کی بات ہو رہی تھی۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو بندے ہیں عزت والے۔ وہ دو وجوہات کی بنا پہ مشرکین عرب جو تھے فرشتوں کو معبود بناتے تھے۔ ایک ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اللہ کی اولاد ہے، دوسرے یہ کہ وہ ان کی پوجا کر کے انہیں اللہ کے ہاں اپنا سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ان کی تکریم کے طور پہ کہتے تھے وہ کہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری عبادت ہمارے سفارشی بنیں گے، اس وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ یونس میں آتا ہے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفاعتی ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اور زیادہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں، بلکہ یہ ہمیں خدا کے نزدیک کرتے ہیں۔ وہی قرآن کا جو شفاعت کا نظریہ ہے، قرآن یہاں اس کی بھی تردید کرتا ہے کہ جنہیں تم سفارشی قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، لا یسبقونہ بالقول، نہیں وہ پہل کرتے اس سے بات کرنے میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جن کو تم سمجھتے ہو
کہ ہم یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ تو اللہ کے سامنے ایک بات نہیں آگے بڑھ کے بول سکتے، وہ تو اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور نہ وہ سفارش کریں گے، الا مگر لمن ارتضی، اس کی جسے وہ پسند کرے گا۔ اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ سفارش تو ہوگی، لیکن سفارش وہی کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سفارش کا جو نظریہ ہے قرآن کا، وہ آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھا، اور پچھلی بھی چند آیات پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے، الا لمن ارتضی، جسے وہ پسند کرے گا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو ہر وقت اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، تو وہ اللہ کے سامنے کیا زبان کھولیں گے، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، ہر ایک کا اختیار شفاعت جو ہے وہ لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ خود سے تو نہ وہ شفاعت کرنے کے کوئی مجاز ہیں، اور جب شفاعت سننا یا نہ سننا اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کی مرضی پر ہے، تو پھر ایسے بے اختیار شفیع اس قابل کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے ہم سر نیاز جھکائیں، ان سے ہم دستے سوال دراز کریں، یا ہم انہیں بندگی میں شامل کر لیں۔ وہ تو خود وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہے ان میں سے، انی الہ من دونہ، بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا، فذالک، تو وہ شخص، نجزیہ، ہم سزا دیں گے اس کو، جہنم کی، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ میں ہوں معبود، انی الہ من دونہ، میں معبود ہوں اس کے سوا، تو پھر ہم اس کو جہنم کی سزا دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اپنی خالص توحید پہ قائم رکھے، خالص اس اپنی بندگی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے بچائے، ظاہری شرک سے بھی، اور ایک تو شرک ہوتا ہے نا بالکل اللہ کے ساتھ کسی کے دوسرے کو شریک ٹھہرانا، ایک شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کرے، اور کوئی بھی چیز، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کا اس نے بھی شرک کیا، من ساما یرائی فقد اشرک، مطلب آگے پیچھے کچھ الفاظ شاید ہو گئے، مقصد یہی ہے کہ ہر کام اگر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی توحید خالص ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر بھی کچھ بت بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری خواہشات بھی بت ہیں، کچھ دولت کے بت ہیں، کچھ شہرت کے بت ہیں، ہمیں ان بتوں کو بھی توڑنا ہے اور خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک،
या मुसर्रिफ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ربنا هب لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین ہمارے تمام جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ جس کی جو پریشانیاں ہیں سب پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا رب العالمین ان کو لیے آسانیاں کر دے یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما سب کو رزق حلال عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا اللہ اس زندگی کو ہماری آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ محشر کی رسوائی سے بچانا یا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا یا رب العالمین اپنے عرش تلے جگہ عطا فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کرنا یا اللہ پل صراط سے پار آسانی سے گزار دینا یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا یا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار دوست احباب ان سب میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہمارے بچوں کو ہمارے طالب علموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ جن لوگوں نے بھی مجھ سے کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ ان کی دین و دنیا کی بھلائیاں ان کو نصیب فرما اور جن سے میں نے کچھ بھی پڑھا ہے میرے جو اساتذہ ہیں یا اللہ انہیں بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک